ناظرین، کامیابی کی راہ پر چلنا کبھی آسان نہیں ہوتا. ہر کامیاب انسان کی اپنی ایک منفرد کہانی ہوتی ہے. ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ میں ایسی شخصیات کے انٹرویوز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی شخصیات کی داستانوں کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے سخت محنت، لگن اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کی مشکلات کو شکست دی. ان کی زندگی، ان کی کہانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کیسے اپنے خوابوں کو تعبیر کیا جا سکتا ہے. آج ہم آپ کے ساتھ جس شخصیت کا تعارف کرانے جا رہے ہیں، ایسا نام جو کراچی میں اتنا بڑا نام بنا اور ایک چھوٹے سے کاروبار سے کام سٹارٹ ہوا اور بہت بلندیوں تک پہنچا. اس وقت ان کی 5 برانچز ہیں کراچی کے اندر، اور اس کے سوا میں جو اور گفتگو ہے وہ ان سے ہم خود ہی بات کر کے دیکھیں گے. کراچی حلیم کے سی او ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید محمود علی صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے رہا یہ سفر آپ کا؟ اتنا طویل سفر ہے جسے ہم ایک ایپیسوڈ میں تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے کئی ایپیسوڈ چاہیے ہمیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کرکس کچھ ہمارے ناظرین تک پہنچیں کہ آپ کی زندگی میں کیا نشیب و فراز تھے اور کیسے آپ نے سفر سٹارٹ کیا. اصل میں ایسا ہوا کہ بچپن میں میرے والد صاحب کے لیاقت آباد میں نگین واچ کمپنی تھی، ایک کاروبار تھا، واچ میکر تھے میرے والد، اور وہ کاروبار ختم ہو گیا. اور وہ کسی وجہ سے، کیونکہ ان کے جو عملہ تھا اس میں چوریاں وغیرہ کی، یہ اس طرح سے. تو اس وقت میں فیٹل کیپٹل ایریا میں پڑھتا تھا اسکول میں. ٹھیک ہے. اور یہ 1964 کی بات ہے. اوکے. تو پھر میں نے جب کچھ تھوڑے حالات گھر کے خراب ہوئے تو پھر میں نے اخبار بھیجے. اچھا. 1965 کی جنگ ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی، تو اس میں میں نے اخبار بھیجے. یعنی ایز ہاکر بھیجے آپ؟ جی جی. اچھا. اور میں جو ہے وہ لیاقت آباد ریگل چوک سے لیاقت آباد پیدل بیچتا ہوا تھا. ریگل چوک سے اور لیاقت آباد پیدل؟ 11 سال کی میری عمر. اف، 11 سال کا بچہ کیا بچہ کیا. تو وہ میں نے جو ہے نا مجھ سے اس طرح سے کیا. پھر میں نے جو ہے سوچا کہ میں کوئی بہت اچھا کوئی کام سیکھوں. تو مجھے لیاقت آباد میں ہم رہتے تھے، تو وہاں پہ ایک فردوس سینما اور نیرن سینما ہوتے تھے. صحیح ہے. تو وہاں پہ تصویریں بنتی تھی اور مجھے شوق ہوا. جی، اس دور کے اندر سنماس کے اوپر تصاویر بنایا کرتے بڑے بڑے تھے. پورٹریٹ بنتے. ظاہر بات ہے آج کل کے بچوں کو تو شاید یہ پتہ بھی نہ ہو. ہاں، پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ آج کل تو جو ہے وہ پینافلیکس وغیرہ بالکل اور ٹیکنالوجی ڈیجیٹل ہائی ہو دور آ گئی ہے. گیا. ہاں، تو اس وقت ہاتھ سے سارے کام ہوتے تھے. بے شک. تو میں نے جو ہے 1967 سے اور 1977 تک میں نے کام سیکھا. 10 سال تصویریں بنانے کا. صرف 10 سال آپ نے کام ہی سیکھا؟ اور میرے جو استاد تھے وہ تقریباً 5 سنموں میں تصویریں بناتے تھے، بورڈ بناتے تھے، ان کے ساتھ میں کام کرتا تھا. صحیح ہے. پھر 1977 میں کراچی میں سینما کو جلا دیا گیا. کچھ ہنگامی حالات، کچھ سیاسی ایسے مسئلے مسائل ہوئے. صحیح ہے. صحیح ہے. تو پھر میں کہنوپ جو ہے میں نے وہاں کہنوپ میں سروس کی، کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن. ٹھیک ہے. اس میں میں نے سروس کی. اچھا ٹھیک ہے. جاب کی مل گئی. ٹھیک ہے. پھر وہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا، پھر میں وہاں سے میں ریٹائر ہوا. اور پھر میں نے اچھا، جب میں تصویریں بناتا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ تصویریں بنانا گناہ ہے. اچھا. ہاں، یہ روزی صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. تو پھر میں نے حلیم کا کام جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا، اور میں 1985 سے حلیم کا کام شروع کیا. یعنی اس دور میں آپ یہ تصویریں بنانے کا کام کر رہے تھے، اس وقت آپ کے گمان میں نہیں تھا کہ کیونکہ میری عمر جو تھی وہ اس وقت 13 سال کی تھی جب میں کام شروع کیا. میں نے آرٹسٹ کا کام، لازم بات ہے بچہ تھا ویسے سے، لیکن تصویریں بنانے کا مجھے جنون کی حد تک شوق تھا. صحیح ہے. کیونکہ جب میں پڑھتا تو میری ڈرائنگ بہت اچھی تھی. صحیح ہے. تو اس بیس پہ میں نے یہ بڑے بڑے آرٹسٹوں کی تصاویر بنائی. تو میں نے بڑے بڑے مقصد یہ کہ میں تقریباً 20 سال یہ کام کیا ہے. 20 سال میں نے کام کیا ہے. تو پھر میں نے جب میں تھوڑا پڑھنے کا موقع ملا میرے کینوپ کے اندر، تو مجھے پتہ چلا کہ تصویر بنانا گناہ، یہ روزی صحیح نہیں ہے. تو پھر مجھے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ میں کمپلیٹ ایک آرٹسٹ تھا اور میں نے بہت محنت کی تھی. صحیح ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ دینی اعتبار سے جو ہے بندہ جب سوچتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے حلیم کا کام شروع کیا، کیونکہ اس وقت جب حلیم کا کام شروع کیا تو اتنا سرمایہ نہیں تھا. اور میں نے جو ہے نارتھ کراچی سے یہ کام شروع کیا 5C4 سے، اور وہاں ایک پلاٹ خالی پڑا تھا. صحیح ہے. وہاں پہ جو ہے میں نے وہاں سے شروع کیا کام اور اسٹال لگایا. نہیں تو یہ حلیم کا خیال کیسے آیا آپ کے دماغ میں، کیسے بنا کہ یہ حلیم کا کام کرنا چاہیے؟ ہاں، اصل میں حلیم کا میرے جو بڑے بھائی تھے سید افضل علی،
انہوں نے مجھے مشورہ دیا صحیح تو ہے اس وقت کہ کوئی کراچی میں کاروبار کرنا ہے ہاں تو حلیم کا حلیم کاروبار کا کیا کام کریں. تو وہاں پہ اس وقت کراچی میں حلیم ایسی بکتی تھی ٹھیلوں پہ, اور وہ جو ہے کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تھی, کراکری اچھی نہیں ہوتی تھی, صحیح ہے اور وہ جو ہے طریقہ کار صحیح نہیں تھا. صحیح ہے تو ہم نے کہا کہ یہ ایک حلیم ایسی ڈش ہے کہ جو سب کی پسند ہے, صحیح ہے یعنی بڑے بچوں کی, سب کی, لیڈیز بھی پسند کرتی ہے. تو اس کو اگر بہتر طریقے سے کیا جائے تو وہ ہم نے بہترین کراکری, کوالٹی اچھی, صحیح اور ہے. ہم نے بہت کم تو نامساعد حالات کے اندر ہاں یہ سب کرنا تو بڑا مشکل ہوگا اس کو. بہت مشکل تھا اس وقت. اور 1985 میں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت حالات جو تھے وہ بہتر تھے, لیکن 1986 میں حالات کراچی کے خراب ہوئے, لیکن حالات کا ہم نے مقابلہ کیا, فیس کیا اور کام کرتے رہے. اور اللہ کے کرم سے اس وقت کراچی کے اندر کراچی حلیم کی 5 برانچیں, ماشاء اللہ اور ایک جو ہے کراچی فوڈس ہے. تو یہ جو اسٹارٹنگ, یہ جو حلیم کا اسٹارٹنگ تھا, تو آپ کے لیے اس کو بنانا, اس کی ریسیپی تشکیل دینا, تو یہ ایک چیلنج نہیں ہوگا؟ اصل میں ایسا تھا کہ یہ گھر میں ہماری حلیم بنتی تھی, بڑے بھائی جو تھے اور والدہ صاحبہ وغیرہ یہ حلیم بناتی تھی, اور بڑے بھائی کا مشورہ تھا, وہ بڑے بھائی کو بھی کوکنگ سے بڑا شوق تھا. اچھا ٹھیک ہے, ان کا شغف تھا, یعنی وہ انہوں نے سپورٹ دی مجھے پوری نا, ٹھیک بڑے بھائی نے, چھوٹے بھائی نے بھی مجھے سپورٹ دی. صحیح ہے. تو ہم نے یہ کام شروع کیا. اور کوالٹی کا ایسا ہوتا ہے کہ جب کوالٹی اچھی ہوتی ہے تو لوگوں کو پسند آتی ہے. ویسے بھی ہمارے گھر میں کھانے بہت اچھے بنتے ہیں. میرا تعلق جو بھوپال سے. اچھا. ہاں, میرے والد صاحب بھوپال سے تعلق تھا ان کا. میں تو پھر کراچی کا میں پیدا ہوں. صحیح ہے. میری پیدائش کراچی کی ہے. کراچی حلیم جب ہم نے شروع کی تو اس وقت 2 روپے کی پلیٹ تھی. ٹھیک ہے. اور 16 روپے کلو حلیم. 2 روپے کی پلیٹ اور 16 روپے کا حلیم. 16 روپے کلو. 16 روپے کلو حلیم تھا. اچھا ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے اس وقت بھی حلیم بہت سستا تھا, اور آج بھی حلیم بہت سستا ہے, کیونکہ آج نہاری کی پلیٹ 400 روپے کی ہے, اور حلیم کی پلیٹ جو ہے 210 روپے. تو آج بھی حلیم, اور کوالٹی کے حساب سے حلیم جو ہے, اس کی کوالٹی یہ ہے کہ جیسے ہم اس کا گوشت جو ہے وہ بچیا کا گوشت ہوتا ہے, مسالے خود پسواتے ہیں, سویا سپریم آئل استعمال کرتے ہیں, کوالٹی وائز بہت زبردست ہے. اور حلیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو حلیم ہے یہاں سے تو آئی نہیں ہے, ہمارے پڑوسی ملک کی مطلب دی گئی بات ہے. یعنی بر صغیر پاک و ہند تو پہلے تو ایک ہی ہوا کرتا تھا, لیکن بٹوارے کے بعد وہ چیزیں تبدیل ہو گئی. تو یہ وہاں سے آئی ہوئی ڈش ہے یا پاکستان کی خود ساختہ ڈش ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اصل میں اس کا جو تعلق ہے, پہلے تو یہ ہندوستان ایک ہی تھا, پاکستان بنگلہ دیش سب ایک ہی تھا, بالکل ایک ہی گھر تھا, اس کے 3 حصے ہو گئے. صحیح ہے. لیکن یہ ایک دینی وہ ہے. یہ جب جنگ ہوئی تھی اسلامی, جنگ بدر وغیرہ اس طرح کا واقعات جو میں نے سنا ہے, تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر سے کچھ لے کے آتے تھے اور ایک ہی دیگ میں ڈال دیا کرتے تھے, سب ملا کے اس کو ملا کے وہ. تو یہ ایک جو ہے نا, اس کا بڑا دینی تعلق ہے اس سے, حلیم سے. صحیح ہے صحیح ہے. اور حلیم کے اوپر کہا جاتا ہے کہ حلیم حلیم نہیں ہے, حلیم کو دلیم نام سے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا, بعد میں اس کا نام جو ہے غلط العام ہو گیا, حلیم ہو گیا. اصل میں پہلے اس کو ہریسہ کہتے تھے. ہریسہ کہتے ہیں, یہ سعودی عرب وغیرہ میں ہریسہ کے نام سے ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا جو ہے نا جو ہے حلیم کا نام رکھا گیا, کیونکہ اس میں سب, اور ایک کھچڑا ہوتا ہے. تو کھچڑا جو ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے, اس میں ساری چیز ثابت ہوتی ہے, اس میں گھٹائی نہیں ہوتی. صحیح ہے. حلیم میں گھٹائی ہوتی ہے, سب مکس اوپن رہتا ہے, اس میں کھلا کھلا. تو اس کی یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو پھر یہ ڈش آپ نے بنائی اور اس کو ٹیسٹ کروایا جب, تو وہ کیسا آپ کو, مطلب اس کا یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا اس کا تاثر کیسا تھا لوگوں کھانے کے بعد؟ پسند آیا ذائقہ؟ تاثر یہ تھا کہ لائن لگ کے بکتا تھا. اچھا. ہاں. جب اور یہ شروع آپ نے جو کیا تھا نارتھ کراچی سے 564 سے کیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہی ٹھیلے پہ آپ نے شروع کیا؟ ہاں, جب میں کینوپ میں کام کرتا تھا تو میں جب شام میں آتا تھا 6 بجے ہم اسٹال لگاتے تھے. اچھا, جاب وہاں کرتے تھے, اس کے بعد یہاں؟ ہاں, اس کے بعد پھر میں یہاں آتا تھا, پارٹ ٹائم میں اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اور جو ہے پھر اللہ نے بڑی برکت دی. اور یہ تھا کہ کیونکہ میں آرٹسٹ, میں نے بتایا کہ میں تعلق تو پبلسٹی میں نے بہت کی, اپنے خود سے بنا کے پول سائن وغیرہ لگائے, بینر لگائے, خود ہی آپ نے جو ہے خود ہی لگائے. تو لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا کوئی سیٹ اپ آ رہا ہے, لیکن دیکھا تو فٹ پاتھ پہ ایک اسٹال لگا تھا. کیا بات. تو لوگوں نے پھر جب استعمال کیا, کوالٹی آپ کا آرٹ جو وہاں کا آرٹ تھا وہ بھی کام آیا, اور وہ آج تک کام آ رہا ہے. ماشاءاللہ. جو بھی ہمارے آؤٹ لیٹ ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ سوچ ہے. کیا بات. ہاں بالکل ظاہری بات ہے, وہ ڈیزائننگ, وہ لے آؤٹ جو آپ بناتے ہیں واقعی بہت اچھا ہے. تو یہ سارا کاروبار چلتا رہا. جی.
تو لوگوں نے پسند کیا اس کو. بہت پسند کیا. اس کے بعد جو اسٹارٹ برانچ بنانے کا ارادہ کیا یا اس کو اور ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ کیا, تب کوئی دشواریاں فیس کرنی پڑی؟ ہاں, بس جیسے اللہ تعالیٰ نے جب اس میں برکت دی تو پہلی برانچ میں نے حسین آباد میں 89 کے اندر اس کا افتتاح کیا. ٹھیک ہے, پہلی برانچ کا. صحیح ہے. اور دوسری برانچ کا بنس روڈ پہ 91 میں کیا. 1991 1991 میں کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے لسبلا پہ میں نے ایک برانچ, تیسری برانچ لسبلا پہ آئی, وہ 97 میں, 1997. ٹھیک ہے, 1997 میں ہاں, تیسری برانچ آپ تیسری برانچ آئی. ٹھیک ہے. پھر جو ہے یہ کراچی فوڈس جو ہے یہ 2006 میں. کراچی فوڈ کو کھولنے کا کیا ارادہ بنا؟ مطلب یہ تو حلیم کا تو سیٹ اپ چل ہی رہا تھا, اب یہ تو ایک برانڈ بن چکا. ہاں, تو آپ کو کیا ضرورت تھی کراچی فوڈ اس کے اوپر نام کو ٹیگ لگانے کی؟ یہ سمجھ میں آئے. اصل میں ایسا ہوا کہ جب میں اکیلا تھا اور جو ہے اور میرے بچے چھوٹے تھے تو ایک سوچ محدود تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب میرے بچے بڑے ہوئے تو میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. صحیح ہے. BDS کیا اس نے. اچھا. ایک بیٹی میری جو ہے آرکیٹیکٹ ہے. اچھا, ماشاء اللہ. ایک بیٹی جو ہے سب سے بڑی جو اس نے جو ہے اسلامیات میں ماسٹرز کیا ہے, ماشاء گولڈ میڈل ہے. Good. اور ابھی جو ایک بیٹی میری ہے وہ ابھی لندن گئی ہے PhD کرنے کے لیے. ماشاء اللہ. اور میرے 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹیاں 4 بیٹے. ہاں, تو 2 بیٹے میرے لندن سے MBA کر کے آئے, اور ایک نے KU سے کیا, اور ایک نے ابھی CBNC سے کیا ہے. MBA کیا سب نے MBA. اچھا, ماشاء اللہ. وہی اپنا بزنس کے حوالے سے. بزنس کے حوالے سے. اب جب بچوں کی جب تعلیم ہوئی تو پھر ان کی سوچ بھی ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ اب یہ دکان کی شکل میں نہیں, ایک ریسٹورینٹ کی شکل میں ہونا چاہیے. ویری نائس. ہاں, تو پھر یہ کراچی فوڈس جو ہے وہ کھولا گیا. تاکہ اس کو کھولنے کا جو مجھے ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ صرف حلیم بکتی تھی وہاں پر, اب جو ہے وہ دیگر اور بھی آپ نے آئٹم, باربیکیو ہے, چائنیز ہے, فاسٹ فوڈ ہے, یہ سب تو ہر طرح کی ڈشز ہیں آپ کے پاس, یعنی فاسٹ فوڈ بھی ہے اور باربیکیو بھی ہے اور چائنیز بھی ہے. یہ ساری ڈشز, حلیم بریانی وغیرہ وہ تو نارمل جو ہماری جو چلتی ہوئی سوغات جو چلی آ رہی ہے جس کے تحت آپ کا یہ ریسٹورینٹ بنا تھا وہ چل رہی ہے. تو اس وقت 5 برانچز ہو گئے ہیں آپ. جی جی. اور اس کے علاوہ بھی برانچز آپ کراچی میں کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ابھی جو ہے حال ہی میں 2021 میں نے جو ہے DHA میں شیبان اتحاد پہ برانچ کھولی, اور ماشاء اللہ وہاں پہ ڈیفینس میں بہت پسند کیا گیا اور بہت اچھے کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. تو یہ ہے. تو وہاں پل کے اس طرف والی عوام کا رزلٹ کیسا ہے, وہ رسپانس کیسا ہے؟ وہ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فری دے رہے ہیں بالکل, یعنی 210 روپے کی حلیم فری ہے. یعنی اگر ریٹس کے اندر آپ نے کوئی بھی بڑھوتری نہیں کی وہاں پر؟ وہاں نہیں کی, سیم ریٹ ہے. سیم ریٹ ہے. اچھا, آپ کسی برانچ میں چلے جائیں ریٹ سیم ملیں گے؟ سیم ریٹ ملیں گے. اوکے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے SRB ٹیکس لگ گیا ہے. اچھا, ریونیو ٹیکس وہ لگائے, وہ ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے اس ٹیکس کو. ٹھیک ہے, وہ ہو گیا, یہ اضافہ ہوگا. باقی تو نارمل ہاں, کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, چاہے بنس روڈ پہ جائیں, چاہے آپ شارع فیصل پہ جائیں, چاہے آپ DHA میں جائیں, سب جگہ ریٹ سیم. گڈ ہو گیا, زبردست ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اسپیشلٹی آپ اور بھی کچھ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹن پیک ہیں. ٹن پیک ہیں, وہ باہر کوئی لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں سارے کھانے ہیں ماشاء اللہ, اور بڑے ہائیجینک اور بہت پسند کیے جاتے ہیں, کیونکہ لازمی بات ہے کہ جس کو بھی اپنے ملک سے محبت ہے وہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. صحیح ہے. کیونکہ ہم نے اپنے جو ہے ملک کا نام بھی روشن کرنا ہے, بے شک, اور عزت کے ساتھ روزی کمانا ہے, تو وہ ہم سب کرتے ہیں, اور اللہ کا بڑا کرم ہے. صحیح ہے. اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کے اور جو شہر ہیں جیسے لاہور ہے, اسلام آباد ہے, اس میں بھی ہم آئیں گے. یعنی آگے چل کے کراچی میں کرتے ہیں, اور ہمارے جو ٹن ہیں جو پیک ہیں وہ لوگ لے کے جاتے ہیں پورے سوغات کے طور جو ہے پاکستان کے ہر کونے میں جاتا ہے ماشاءاللہ, اور دنیا میں جاتا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو آپ اس کی اور برانچز پورے پاکستان میں کھولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایپرا میں جو تھا آل پاکستان ریسٹورینٹ ایسوسیشن ہے, اس میں آپ کی کب شمولیت ہوئی, آپ نے کب ممبر سازی کی؟ ہاں, تقریباً اس میں کوئی 10 سال ہو گئے ہیں. اچھا, اس کی وجہ کیا بنی تھی ایپرا کے حوالے سے؟ انہوں نے خود رابطہ کیا آپ سے؟ ہاں, اصل میں ایسا تھا کہ فوڈس کے جتنے بھی کام ہوتا تھا اس کی کوئی اپنی یونین نہیں تھی. لازمی بات ہے کہ سرکاری سطح پر اگر جاتے ہیں کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو اس بیس پہ پھر یہ آیا وجود. کیا سپورٹ رہتی ہے ان کی آپ کے ساتھ؟ ان کی سپورٹ یہ رہتی ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو یہ آگے سب بات کرتے ہیں ایک طریقے سے,
اور جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں, کوئی پرابلم ہے اسے آگے حکام بالا تک یہ پہنچا دیتے ہیں, جو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پہنچا دیتے ہیں, پھر اس کا حل نکلتا ہے. گورنمنٹ کے حوالے سے مسائل نہیں آتے؟ کبھی آپ برانچز کھولتے ہیں, کبھی آپ جو ہے رجسٹریشن کے مسئلے ہوتے ہیں. ہاں, گورنمنٹ کی طرف سے تو مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چلتے رہتے ہیں, لیکن اس کو فیس کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جب بلا وجہ گورنمنٹ تو نہیں تنگ کرتی کسی معاملے میں؟ اصل میں بلا وجہ تو نہیں تنگ کرتی, کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نا تجربے کار لوگ جو سروس میں آ جاتے ہیں, صحیح ہے, وہ جو ہے کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا, تجربہ نہیں ہوتا, اور وہ پھر جو ہے کوئی ڈیمانڈ وغیرہ کرتے ہیں, تو پھر ان کو جو افسران ہیں ان کو اس سے آگاہ کر دیا جاتا ہے, تو پھر وہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. فوڈ ڈپارٹ کے لوگ ہیں, جی جی, یہ آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں, تو ہم یہاں پہ فیبریکیشن وغیرہ سب کرواتے ہیں. فوڈ ڈپارٹمنٹ سے جو ہے جو لوگ آتے ہیں وہ سب دیکھ کے چلے جاتے ہیں. دیکھ کے یہ ہر مہینے ہوتا ہے یا 6 مہینے میں ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 5-6 مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں اور باقاعدہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہائیجینک ہے, ہر چیز ہے. اور اس میں فوڈ ڈپارٹ کے جو ادارہ ہے, یہ اس کے آنے سے بڑا فرق پڑا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سنبھال کے لے کے چلتے ہیں. صحیح ہے, اور صاف ستھرا طریقہ ہوتا ہے, یہ اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. آپ کی نگاہ میں کامیابی کا کلیہ کیا ہے؟ میری نگاہ میں کامیابی صرف ایمانداری. اگر آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں, کیونکہ لازمی بات ہے کہ فوڈ کا کام ایسا ہے کہ لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے. اگر آپ ایک اچھا فوڈ دیں گے, ہائیجینک, تازہ, یہ وہ, تو اس میں اب برکت بھی ہوگی اور لوگ اس کو پسند بھی کریں گے. اور اصل میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوالٹی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہے. ٹھیک ہے, کہ کون کیا کر رہا ہے, اگر مالک صحیح ہے تو ہر چیز صحیح ہے. تو اور بزنس کا ایک بہترین ایک فارمولہ ہے کہ نفع میں نقصان. نفع میں نقصان, ٹھیک ہے. یعنی اب جیسے میں ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے فٹ پاتھ سے کام شروع کیا, اور آج اللہ کرا کہ میں DHA میں میرا ایک بہت بڑا گراؤنڈ +4 ریسٹورینٹ ہے ماشاء اللہ, کراچی حلیم کے نام سے, اور ایئر کنڈیشن ہے. اور وہاں پہ جو ہے تو یہ صرف ایک ایمانداری چیز ہے جو آج ہمیں وہاں لے گئی. صحیح ہے. ہاں, یہ مسلسل تسلسل سے محنت کرنا. صحیح ہے. اور مناسب ریٹ, کوالٹی اچھی. تو اگر یہ چیز ہے تو 100% بندہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے, چاہے فیلڈ کوئی سی بھی ہو. صحیح ہے. ایمانداری جو ہے وہ کامیابی کی سمجھے کہ نشانی ہے. آپ کی نگاہ میں فیلئر کیا ہے؟ نا تجربے کاری. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ لیکن سر جب آپ نے شروع کیا تھا تجربہ تو آپ کو بھی نہیں تھا. ہاں, لیکن ہم نے جو شروع کیا تھا وہ زیرو سے کیا. اب لوگ لون لے کے کریں گے کام, اچھا, پارٹنرشپ میں کریں گے, اوکے, اور ان کو تجربہ نہیں. یہ محرکات ہوتے ہیں ساتھ جوڑ کے کرتے ہیں. ہم نے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نرسری سے ماسٹرز کیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, بالکل گراس روٹ لیول سے آپ جو ہے چلتے چلتے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو اگر بندہ جو ہے ڈائریکٹ, وہ کوئی بھی بندہ اگر اس نے جو ہے ABCD بھی نہیں پڑھی اور میٹرک کا امتحان دے گا تو وہ کیا دے گا, وہ تو فیل ہی ہو جائے گا. ہاں, تو بس یہ ہے. اب جیسے قرآن شریف ہے, اگر آپ نورانی قاعدہ آپ نے پڑھا ہے تو آپ بہترین قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں پڑھا تو پھر ڈائریکٹ قرآن تو پڑھ ہی نہیں پڑھ سکتے. تو لوگوں کا جو فیل ہونے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک تو ان کا تجربہ نہیں ہوتا, اور وہ سامنے والے کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسی ہو جائیں. اگر آج ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ کراچی علم میں ترقی کی میں بھی کر لوں, تو کراچی علم کے پیچھے بہت محنت ہے. صحیح بات ہے. میری آپ کی دن رات کی محنت ہے, اگر اس کو دیکھا جائے. ہاں, میری والدہ نے جو ہے سپورٹ کیا, والد نے کیا, میرے 2 بھائیوں نے مجھے کیا, اور مسلسل محنت 40 سال سے بزنس چل رہا ہے. ماشاءاللہ. تو آج ہم آج اس مقام پر پہنچے. تو یہ چیزیں آج کل کی نوجوانوں میں جلدی ہے, جس کی وجہ سے. ہاں, جلدی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آج کل جو نوجوان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بہت جلدی ہم ترقی کر لیں اور راتوں رات امیر بن جائیں. صحیح ہے. وہ اس شارٹ راستہ کوئی نہیں, شارٹ کٹ کوئی ہے ہی نہیں, بالکل نہیں. تو وہ ایک تو پارٹنرشپ کرتے ہیں کام, پارٹنرشپ کے اندر جو لوگ بڑا پیسہ لے کے آتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں مارکیٹ میں. تو پارٹنر جو ہے وہ کہتا ہے آپ کرو کام, وہ کہتا ہے آپ کرو. تو اس طرح سے ایک دوسرے پہ ڈال اور محنت کوئی کرتا نہیں. ہاں, اچھا, کام ان کو آتا نہیں ہے. صحیح ہے. وہ جو جتنا بھی ہوتا ہے وہ جو کوک ہوتے ہیں ان پہ ڈیپینڈ ان پہ ڈالتے ہیں. اچھا, وہ ان کو کوئی اور آفر دیتا ہے وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ریسیپی نہیں ہوتی. صحیح ہے. تو یہ بھی ایک مین وجہ ہے بیسک. ہاں, بیسک. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ گورنمنٹ کی بھی سپورٹ نہیں. صحیح ہے. کہ اگر گورنمنٹ اس کو جو اچھے لوگ کام کر رہے ہیں اس کو ایوارڈ دیں, اس کو جو ہے منظر عام پہ لے کے آئیں, تو ان کو فائدہ پہنچائیں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی
बेहतर बिजनेस चल सकता है। सही है, सही है। तो मेन तो वजह ये, आप मशवरा क्या देना चाहेंगे जो हमारी नौजवान नस्ल अगर कोई इस बिजनेस में आती है तो क्या करे? देखिए पहले तो मैं मशवरा ये दूंगा कि वो काम सीखे हम्म, और शुरू से छोटे उससे काम करें, छोटे पैमाने से। छोटे पैमाने से स्टार्ट। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक छोटी सी दुकान लें, ठीक है, पहले काम सीखें ठीक है। और उसको काम लेके चले और एक चीज से लेके चले। जैसे एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं आप, तो उसमें पहले आप एक आइटम रखें, एक आइटम रखें, फिर आप अगर उस पर उबूर हासिल कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप दूसरा रखें, तीसरा रखें, इस तरह से आप उसको लेके चलें। जैसे कि हमने पहले हलीम का काम शुरू किया सही है, और सही आज है, माशाल्लाह तकरीबन कोई 50 चीजें यहाँ पे सही है, सेल होती हैं सही कराची है। फूड्स में। लेकिन वो एकदम से नहीं होगी, एकदम से नहीं कहने की होती, बात है, टाइम लगता है। ग्रेजुअली हाँ, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये। फिर आप टेस्ट बर्ड भी तो लोगों का दिखाते हैं, अपना जो रेसिपी बनाते हैं लोगों को समझ में आता है नहीं आता, जी उसका जी रिस्पॉन्स चेक करते हैं। हाँ उसके बाद हाँ। असल में होता यह है कि जब आप आपकी क्वालिटी अच्छी होती है तो लोगों को पसंद आता है और वो फिर आप पे एतमाद करते हैं और वो लेते हैं, और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की यहीं से शुरू होती है। सर एक बात जो अभी ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी, मैं चाहता हूँ वो ऑन द रिकॉर्ड भी हो जाए। आपने बड़ी अच्छी बात बताई और समझाई कि एक बच्चा जो कि जॉब करने के लिए जाता है और उसकी दिहाड़ी एक मिसाल के तौर पे 35,000 रुपये तनख्वाह वाला बच्चा, तो उसकी डेली की इनकम क्या होगी, और आपने मशवरा आगे से क्या दिया वो आप बताइए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस से बेहतर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। सही है, एक बंदा अगर जिसकी तालीम मिसाल के तौर पर मैट्रिक है, ठीक है, एक बच्चे की, और उसकी उम्र है 18 साल, सही है, और वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, ठीक है, तो वो अगर कहीं सर्विस करेगा तो उसको मेरा ख्याल है कि 25,000 रुपये, 20-25,000 रुपये ज़्यादा कोई नहीं देगा। सही है। 25,000 मिल बीस जाए, पच्चीस हज़ार बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। और वो अगर हिम्मत से अगर अपना बिजनेस शुरू करेगी, मिसाल के तौर पे जैसे पानी पूरी वगैरह, या मैंने एक मिसाल दी कि फ्रूट का स्टॉल लगा ले, फ्रूट का स्टॉल लगा ले, फेयर लगा ले, चाट, फ्रूट चाट लगा ले, चाट बना ले। फ्रूट चाट लगा ले, छोले चाट वगैरह सही है। तो क्या करना चाहिए सर उसको, स्टॉल लगा ले, फूड के ऊपर बात करते हैं कि चना चाट लगा ले, हाँ, मतलब कोई भी कर लें, छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लें, खाने पीने का कर लें, या जो है बहुत सी चीजें हैं करने वाली, छोटे छोटे कारोबार कर सकते हैं, किसी किस्म का भी कारोबार कर लें। तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जैसे भुट्टे की आप मिसाल दे रहे थे कि भुट्टा भी बेचना लगी है, हाँ, तो वो भी कम से कम जो है आराम से 2,000 रुपये रोज कमा लेगा। अगर फ्रूट चाट भी बेचता है, फ्रूट चाट बेचता है, छोले चाट, पानी पूरी, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, गरीब तरीन बंदा और एक ठेला लेके निकलता है, तो वो भी जो है 2,000 रुपये रोज इस दौर में अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो तो रोज तरक्की करेगा। क्या बात, हाँ, रोज तरक्की करेगा, उसका हर दिन तरक्की का होगा। सही है। जबकि अब वो अगर सर्विस करेगा तो उसको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। और जबकि सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप बिजनेस करते हैं तो आप जो है वो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। जब आपका काम थोड़ा सा भी बढ़ता है तो एक आप 2 बंदों को रख लेते हैं, फिर 4 को रख लेते हैं। तो इस वक्त कराची हलीम में सैकड़ों के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, और रिस्क हलाल कमा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को आपने रिस्क लगाया, जाहिर बात है, आपके तवज्जुह से मिलता है। तो ये जो है ना सबसे बड़ा एक बरकत होती है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो उनके नसीब से अल्लाह ताला जो है वो आपको और तरक्की देते हैं। सर जो आपका वो टाइम था जब आपने वो अखबार का काम शुरू किया, तो उसके लिए ज़हनी तौर पे किसी बच्चे को तैयार होना ही बड़ा मुश्किल है, और उसके बाद आपने वो काम किया, बड़ा मेहनत वाला काम, यानी सुबह ही सुबह मेरा ख्याल है कि 3-4 बजे आप जाते होंगे। सर वो थोड़ी सी जर्नी अगर आप हमें बताएं, उस दौर के अंदर बच्चों में इतना नहीं होता, और आजकल के बच्चों में तो इतना वो मतलब ताकत भी नहीं है कि वो इस बारे में सोच भी सके। आपने वो काम किया उस दौर में। असल में होता है कि जो गुर्बत होती है वो इंसान को तैयार करती है मेहनत पे। अब जैसे गरीब का बच्चा अगर 11 साल का है मिसाल के तौर पे, तो वो समझे आप के 22 साल का है। अच्छा। और अमीर का बच्चा अगर 22 साल का है तो आप ये समझे वो 11 साल। अच्छा, ज़हनी तौर पे उसका जो हम आंगी है। आप देखें कि रोड पे जो बच्चे अखबार बेचते हैं वो किस तरह से सड़क पार करते हैं। बिल्कुल सही। और जो बड़े अमीर के बच्चे होते हैं वो तो जो है सवाल ही नहीं पता कि सड़क क्रॉस कर। तो एक जज्बा होता है। अच्छा, फिर एक गुर्बत होती है, एक ज़रूरत होती है, और एक खुददारी होती है, ईमान, और जो है रिस्क हलाल की तरफ जो फैमिली होती है वो बहुत मुशक्कत करती है। सही है। आपके कितने बहन भाई हैं?
ہم 3 بھائی ہیں، ہوں، اور جو ہم نے کام شروع کیا تھا، ابھی ایک بھائی کا میرا انتقال ہو گیا. صحیح ہے. جو بڑے بھائی تھے جنہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا، اور ہم 2 بھائی ہیں، ایک چھوٹا بھائی ایک میں. ٹھیک اور ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تینوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اچھا. ایک ہی دسترخوان ہے ایک ہی ہمارا، چولہا ایک ہے ہی چولہا ہے، ایک ہی آج تک. ابھی تک. اور میرے ماشاء اللہ. 4 بچے ماشاء اللہ وہ بھی ساتھ رہتے ہیں، اور ایک ہی چولہا ہے. واہ. تو اور یہ سب کی شادیاں ہو گئی. سب کی شادی. ویری نائس. تو یہ اللہ کا کرم ہے. جوائنٹ فیملی. ہاں، تو جیسا آپ بتا رہے تھے کہ وہ جو محنت کی اور اخبار یہ وہ جی اس کی وجہ یہ تھی کہ بس وہ ایک ضرورت تھی، صحیح ہے. اور رزق حلال ایک ذہن تھا کہ محنت کر کے کرنا پہ اللہ تعالیٰ نے اسے برکت دی. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہاں بزنس میں اس میں وہ پوائنٹ رہ گیا ہمارا کہ جو آپ اخبار لیتے تھے کہاں سے لیتے تھے، کہاں بیچتے تھے، کتنے کا لیتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ یہ ریگل چوک سے صدر سے لیتے تھے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اخبار جو ہے وہ صبح صبح آ جاتے تھے. صبح مطلب فجر سے پہلے آ جاتے ہیں. ہاں تقریباً فجر میں آ جاتے ہیں. جنگ اخبار. اور آغاز اخبار جو تھے وہ صبح 11 بجے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو آغاز پہلے میں ایسا کرتا تھا کہ جنگ اخبار لیتا تھا، وہیں بیچتا تھا صدر کے اندر. ٹھیک ہے. اور آغاز اخبار کو میں لے کے لیاقت آباد آتا تھا. اور آغاز اخبار جو تھا وہ صبح 11 بجے نکلتا تھا. اچھا، اس وقت میں میڈیا وغیرہ اتنا وہ نہیں تھا، نیوز پیپر کا دور تھا. نیوز پیپر کا دور تھا، اور ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں اخبار آئے. جیسے اخبار آتا ہے سب سے پہلے وہ خبریں پڑھے. تو وہ جیسے اخبار نکلتا تھا تو لوگ فٹافٹ جو ہے ایک آنے کا اخبار ہوتا تھا، اور نیوز جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ساری نیوز جو تھی اسی میں ہوتی تھی، اسی کا انتظار ہوتا تھا. صحیح ہے. تو وہ لوگ لیتے تھے، اور وہ دور تھا، اخبار کا ہی دور تھا وہ. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی جیسے کوئی ہنگامی کوئی صورتحال ہو گئی تو ایک سپلیمنٹری اخبار نکلتا، زمیمہ جسے تو زمیمہ نکلتا تھا. تو وہ اتنا بکتا تھا، بریکنگ نیوز ہوتی تھی. ہاں تو وہ مختصر سے 2-3 جو ہے خبریں ہوتی تھیں، اور جو ضرورت کے مطابق اور حالات کے مطابق. تو اس میں بڑا مقصد ہے کہ ہمیں پروفٹ ہوتا تھا. صحیح ہے. اور وہ لوگ اخبار جلدی جلدی خریدتے تھے. اخبار 4 صفحوں کا ہوتا ہے، وہ ایک ہی صفحے کا ہوتا ہے، قیمت وہی ہوتی تھی. صحیح بات. تو ایک دور ایسا بھی تھا. اچھا. ہاں، تو وہ آپ بیچتے تھے. وہ میں بیچتا تھا. اور بیچ کے پھر آپ جو ہے وہ تھکے آ رہے 2-2:30 بجے 3 بجے. ہاں، وہ شام تک جو ہے نا وہ بکتے تھے. شام تک. ہاں شام تک بکتے تھے. تو سارا دن یہی ہوتا تھا. ہاں، تو بس میں یہ کرتا تھا کہ 12 بجے پھر میں اسکول چلے جاتا تھا. اچھا. اور پھر اسکول سے 5 بجے چھٹی ہوتی تھی. یعنی وہ اخبار بیچ کے آپ آ کے اسکول چلے جاتے. اور وہاں سے آنے کے بعد پھر شام میں پھر اخبار بیچتے جو بچ جاتے. وہ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے. کیا کیا بات ہے، کیا بات. اور یہ چلتا رہا کوئی 10 سال تک یہ کام چلتا رہا. پھر میں نے بیچ میں وہ تصویریں بنانے کا کام شروع کر دیا تھا، بتایا تھا. جی بالکل آپ نے بتایا. وہ اس طرح سے پھر وہ ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بچے جو ہیں وہ غربت اگر آپ کو ختم کرنی ہے، اس سے محنت سے ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو بہت سے لوگ مثال ہیں ہمارے کراچی کے اندر، بڑی بڑی مثالیں ہیں. صحیح ہے. ایسا کوئی دور آپ کے پاس آیا جیسے ہارڈ ٹائم تو آیا، آپ نے جیسے بتایا اس مشکل وقت سے آپ نکلے، محنت سے نکلے، لیکن کوئی بات ایسی تھی جو کبھی ذہن میں آپ کے آتی ہو، جو کہ آپ کے والدین کی بتائی ہوئی، جس سے آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہو کہ یہ جو مشکل ٹائم ہے نکل جائے گا؟ اصل میں جب میں آرٹسٹ تھا تو میں نے وہ آرٹ کا کام اس لیے چھوڑا کہ وہ گناہ کا کام تھا، تصویریں بنانے کا. تو جب میں نے حلیم کا کام شروع کیا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ اس کام میں عزت نہیں، لوگ حلیم والا کہتے ہیں. اوکے. تو والد صاحب نے کہا کہ جب رزق کے حلال آدمی کماتا ہے تو اس کی سوچ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا بات. اور حلیم نام اللہ کے نام کی صفت ہے. واہ. تو اگر تمہیں کوئی حلیم والا کہے تو آپ سمجھنا آپ کو اللہ والا کہہ رہا ہے. کیا بات ہے، اللہ والا. ہاں، تو یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور اس سے ایک ایسی جو ہے طاقت آئی، یعنی وہ ایسی طاقت بنی آپ کی جس سے آپ کو اور کام کرنے میں آسانی ہوئی. اور آسانی ہوئی، اور تقویت ملی، اور اس میں پھر برکت ہوئی. تو ہاں، تو بس یہ ہے کہ اگر ذہن میں آدمی کے رزق حلال کا ہے تو وہ ہر پریشانی اور تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے. اور ترقی وہی لوگ کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، ایمانداری. تو یہ جو آپ سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ اپنی موٹیویشنل اسپیکنگ کے حوالے سے آپ جاتے ہیں، مختلف یونیورسٹیز آپ کو بلاتی ہیں، تو یہ کیسا لگتا ہے وہاں جو نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں ان کی سوچ آپ کو کیسے دکھتی ہے وہاں پہ؟ آپ کا تو بڑا تجربہ ہے اس کے اوپر. ایک ڈاکٹر عبد الوہاب ہوتے تھے IBA کے اندر،
تو وہ جب ان کا MBA کا سال ختم ہوتا تھا وہ آخری آڈیٹوریم میں ایک تقریب ہوتی تھی تو اس میں وہ مجھے بلاتے تھے صحیح ہے اور وہی کہتے تھے کہ محمود بھائی آپ ان بچوں کو یہ بتائیں کہ سروس اور بزنس میں کیا فرق ہے. صحیح ہے سروس اور بزنس میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے تو میں ان کو بتاتا تھا کہ بھائی سروس بزنس میں یہ فرق یہ ہے کہ سروس کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ایک عرصے تک کام کرتا ہے لیکن وہ آزاد نہیں ہوتا, سسٹم پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اور بزنس کرنے والا جو ہے وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے. صحیح ہے کہ جیسے میں نے بچوں کو بتایا کہ سروس کرنے والے کا جو بچہ ہوتا ہے وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے اس کے والد نے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جیسے اسسٹنٹ, جونیئر اسسٹنٹ, پھر آخر میں جا کے وہ ڈائریکٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے اور بزنس مین کا جو بچہ ہوتا ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں اس کے والد نے ختم کیا. جو والد نے جو امپائر کھڑا کیا ہوا پہلے سے وہ امپائر جو کھڑا ہوا تھا ہاں تو ان کے جانے کے بعد جو ہے بچہ وہیں سے سٹارٹ کرے گا, وہیں سے اسٹارٹ کرے گا. یعنی وہ اس کا پہلا ہوگا. ہاں تو ہاں پہلا ہوگا. اب جیسے میرے بچے ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں. صحیح ہے تو یہ ایک بزنس میں بڑا فائدہ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سروس جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب بندہ 60 سال کا ہوتا ہے اور وہ کندن ہو جاتا ہے, ساری فائلیں اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے 60 سال کی عمر میں. ہاں لیکن بزنس میں بندہ ریٹائر کبھی نہیں ہوتا. کیا بات, اس کی ویلیو اور بڑھتی ہے. واہ, اور بڑھتی ہے, یعنی جتنی بھی ایج اس کی زیادہ ہو جائے اس کی ویلیو اور بڑھتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بزنس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنے بندوں کو اجرت اچھی دے رہے ہیں تو آپ کا ٹیم ورک بنتا ہے بہت بڑا. اچھا اگر آپ زکوٰۃ نکال رہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ ہر طرح سے آزاد ہوتے ہیں. صحیح ہے. یعنی وہ حج بھی کرتے ہیں, وہ سفر بھی کرتے ہیں, اور سروس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ محدود لائف ہوتی ہے. صحیح ہے. تو بزنس ہر طرح سے جو ہے وہ لازم بات ہے کہ ملک کی ترقی کرتا ہے اور جو ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اور معاشرے کو بھی جو ہے روزگار ملتا ہے. اگر ایک بندہ اگر چھوٹا سا بزنس کرتا ہے تو کم سے کم 10 آدمیوں کی روزی اسٹارٹ ہوتی ہے اس کے. بالکل صحیح ہے. اگر وہ بزنس لگاتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ بھی جڑتے ہیں, ظاہر ہے, ہاں, اور ان کا رسک بھی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے شامل ہوتا ہے. ہاں تو بزنس بہت اچھی چیز ہے اور ہمارے ملک میں چاہیے کہ بزنس کو جو ہے ترقی دیں اور حکومت کو بھی چاہیے کہ آسانی دیں ہر طرح سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم ایک اچھی سطح پہ جا سکتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں لیکچر کے لیے جاتے ہیں تو کیسے نوجوانوں کو کیسا پاتے ہیں؟ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں وہ جو آج کل کے نوجوان ہیں بس وہ تھوڑا سا ذرا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی ترقی کر لیں اور یہ چیز ہوتی نہیں ہے. وہ اگر آپ سسٹم لے کے چلتے ہیں طریقے سے تو آپ ترقی کرتے ہیں. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ میں اکثر بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی آپ بزنس کریں اور بزنس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیرو سے شروع کریں, چھوٹے اس سے شروع کریں اور پھر آپ جو ہے اس کو لے کے چلیں جیسے ہوتا ہے. اور اکثر ہوتا کیا ہے کہ بزنس کی جو ناکامی ہوتی ہے وہ بنیادی سے ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے لون پہ پیسے لے لیے. اب لون پہ سود جو ہے وہ لازم بات اس میں برکت نہیں ہے. صحیح ہے, سود تو آ گیا, اس میں سود آ گیا تو اس میں برکت نہیں ہوتی, اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. اچھا پھر تجربہ نہیں ہوتا. اچھا پھر پارٹنر جو ہیں وہ اگر مثال کے طور پہ ایک پارٹنر کی جو ہے رزق حلال کے پیسے ہیں, ایک کے رزق حرام کے پیسے ہیں تو وہ بھی میچ نہیں ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی ناکامی ہوتی ہے. اچھا یہ بھی رہتا ہے کہ اگر جو ہے وہ اور دونوں پارٹنر اگر کلیئر ہیں مثال کے طور پر اس میں برکت ہوتی ہے. صحیح ہے, بالکل آسان سا طریقہ کار ہے, دینی طریقہ. صحیح ہے. تو ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ نا تجربہ اور آپ بڑے اس پہ لے کے آ رہے ہیں کاروبار کو. صحیح ہے, بڑے اس سے کھول رہے ہیں اور آپ کا تجربہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ کاروباری میں ناکامی ہوتی ہے. اگر آپ طریقے سے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی جو ہے بزنس کے اندر نقصان نہیں ہو سکتا اگر آپ ایمانداری سے کام کریں. یعنی بزنس میں نقصان نہیں ہے اگر آپ ایمانداری سے کریں گے اور کنسسٹنسی سے کریں گے. یعنی یہ دوسری بات آپ نے کہی کہ ریگولر بیسس پہ چھوڑنا نہیں ہے, یو ٹرن کوئی نہیں ہے. یو ٹرن پھر اس میں آپ نے تسلسل سے, لیکن ٹائم ایک چاہیے ہوتا ہے, جلدی کچھ نہیں ہوتا. مقصد یہ کہ اگر آپ چاہیں کہ فٹافٹ راتوں رات دن دگنی اور رات چوگنی ترقی فوراً ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اور اسی میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں. ویسے آپ نوجوانوں سے مطمئن ہیں, کام تو کر رہے ہیں؟ ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ نوجوان جو ہے آج کل کے بہت ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ تعلیمی میدان میں بہت آگے ہیں. ایک ہمارے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بس بندے نے جو ہے وہ
انٹر کر لیا اور اس نے کافی ہو گیا. کافی ہو گیا. ہاں، لیکن بہت آج کل باقاعدہ ٹیکنالوجی بہت ہائی آج ہے. کل تو ماسٹرز بھی کر ہاں لیا تو ماسٹر، کم ہوتا ہے. ہاں تو وہ بھی اس سے بھی آگے کوشش کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں. تو اور بڑا جیسے آپ نے اپنے بچوں کو سب کو پڑھایا جیسے پڑھایا اور سب اچھی اچھی ڈگریز لے کے ماشاء اللہ آگے کام بھی کر رہے ہیں. اور اپنے ترقی business کی کو. یہی ہے کہ اب کراچی حلیم جو ہے وہ اس کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ سب کے بعد تعلیم یافتہ ہے اور وہ ایک سسٹم کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ایک نام آئے گا اور لازم بات ہے کہ ملک کا نام بھی روشن ہوگا اور جو ہے اور لوگوں کو تو روزی. برانڈ بننے کا یہ جو تھا معاملہ، آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کا برانڈ بن چکا، لیکن یہ ایک برانڈ نیم ہے. جی کیونکہ کہا جائے کراچی حلیم اس وقت تو برانڈ نیم کی حیثیت سے بالکل کام کر رہا ہے. ویسے تو آپ نے جو ریسٹورینٹ کے حوالے سے اپنے بزنس کو ایکسل کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک برانڈ بن چکا ہے. تو یہ جو برانڈ بننا ہے یہ آپ کو کیسا فیل کراتا ہے اس وقت، اس دور میں؟ ایک بہت جو ہے خوشی ہوتی ہے، ایک روحانی خوشی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑا اعتماد کرتے ہیں اس برانڈ پہ. اور صرف اب اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے کہ صرف کراچی حلیم کا سائن جہاں بھی لگے گا وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ آئیں گے. ملکی صورتحال کا جو اس وقت حال ہے، جو عالم ہے اس وقت جو ہے مشکل ہو رہی ہے سب کو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ ہر بندہ بہت پریشان ہے مالی حالات سے، کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ ساری چیزیں، آمدنی محدود ہے. تو اس کے اندر جو ہے ہر آدمی پریشان ہے اور اس سے بڑا اثر پڑا ہے کاروبار پہ. صحیح ہے. کاروبار میں بہت اثر پڑا ہے. اب آج پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بہت اچھی سیل تھی، اب وہ سیل بھی نہیں رہی. صحیح ہے. اور حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے اور گورنمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے. صحیح ہے. اور گورنمنٹ اگر اس پہ توجہ دے. آپ کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے جیسے نوجوانوں کو لون دیں بغیر سود پہ. صحیح ہے. تو وہ چھوٹے موٹے کاروبار کریں. ٹھیک ہے. مثال یعنی بنا سود کوئی کاروبار کرانے کے لون دے دیا جائے، لون دے دیا جائے، سود کا عنصر نہیں ہوگا اور وہ کاروبار کریں تو ملک ترقی کرے گا. اور ان کو سپورٹ دیں اور جو اچھا کام کرتا ہے اس کو سراہیں، اس کو کہہ کہ بھائی آپ نے بہت اپریشیٹ کریں اسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر حالات ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اور جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسے اپنے ایک بچہ ہے وہ اگر ڈرائیونگ جانتا ہے تو وہ اس کو ٹیکسی مل جائے. اگر ایک بچہ ہے وہ جیسے بائک آج آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا کام ہے بائک کچھ بھی، لیکن وہ بائک بھی جو ہے 2000 روپے کما لے گا بڑے آرام سے. تو اب اس کو کوئی تنگ نہ کرے، اس سے چلان نہ ہو، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. ہاں اور اس کو بلیک میل نہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روزی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی زمین میں بہت برکت دی ہے. صحیح ہے. کیونکہ میں باہر ملک میں لندن بھی میں گیا ہوں اور سب میں نے دیکھا ہے تو جو برکت پاکستان میں وہ کہیں نہیں. صحیح ہے. پاکستان کی سب سے بڑی خوبی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز شاید انڈیا میں بھی نہیں ہے، کہ بھارت میں بھی نہیں ہے، کہ پاکستان میں ایک بندہ کماتا ہے پورا گھر کھاتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اپنے ساس سسر کو بھی کرتا ہے. جبکہ پوری دنیا میں لندن وغیرہ میں گیا ہوں بالکل جانور والی زندگی ہے. اچھا. ہاں ہر بندہ کما رہا ہے اور اس کے بعد ٹائم نہیں ہے. جبکہ پاکستان کے اندر جو ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشی میں شریک ہوتے ہیں. ہاں اور آپ اگر بتائے کہیں بھی چلے جائیں وہ آپ سے ملے گا. دیکھیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں. تو پاکستان کی زمین بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی ہے. لوگ بہت محنتی ہیں اور پاکستان کے لوگ کہیں بھی جاتے ہیں وہ بہت پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یعنی ان حالات سے آپ نا امید نہیں ہیں، بلکہ انشاءاللہ امید ہے، پر امید ہے، اچھا وقت آئے گا. بس گورنمنٹ تھوڑی سپورٹ کرتی ہے لوگوں کی. نہیں مہنگائی کی بات، ہاں مہنگائی کی کہ اگر سپورٹ کرتی ہے، لوگ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں ان کو لون دینا کے لیے تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی. کیونکہ لازم بات ہے کہ ہر جگہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اگر کسی دکان میں 20 آدمی کام کرتے ہیں تو اس مالک کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ وہی چاہ رہا ہے کہ میں 20 کی جگہ 15 آدمی کروں. پیسے جو ہے کیونکہ اتنی آمدنی نہیں ہے، ڈاؤن سائزنگ ہر جگہ پہ چل رہی ہے. تو ہر جگہ یہ بے روزگاری بہت ہے ملک میں ہو گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حکومت کو سیریس ہو کے سوچنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے، اسپیشلی نوجوانوں کو. نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں، میسج یہ دوں گا کہ ایک تو وہ تعلیم اپنی جاری رکھیں. صحیح ہے. اور کیونکہ واحد جو ہے ترقی
تعلیم ہے. ہوں. اگر تعلیم ان کی ہوگی تو وہ ترقی کریں گے اور چھوٹا موٹا بزنس کریں, اور اگر سروس ملتی ہے تو صحیح ہے, ورنہ وہ اپنا بزنس کریں, کوئی سا بھی بزنس کریں, بہت سے چھوٹا بزنس ہے, کوئی بھی بزنس ہاں کریں, کوئی بھی بزنس کر لیں, اسٹارٹ کریں. ہاں. تو جیسے کپڑے کی دکان کر سکتے ہیں, اسٹیشنری کی دکان کر سکتے ہیں, بہت سے. اب میں تو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر فوٹو اسٹیٹ کی مشین بھی آپ لے کے بیٹھ جائیں تو بھی آپ 2-3 ہزار روپے آرام سے کما لیں. کیا بات ہے. تو آپ کا یہ میسج ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, ہاں, اور مشکل وقت ضرور ہے لیکن آپ پریشان نہ ہو, ہاں, چھوٹا ہی کوئی کاروبار شروع کریں لیکن کام کریں, ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے, اس میں برکت ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ترقی کا ایک بہترین راستہ ہے. صحیح ہے, بہت اچھا. سر, اتنے سارے اعزازات سے آپ کو نوازا گیا, مختلف ہم دیکھتے ہیں قطار میں آپ کے پاس ایوارڈز رکھے ہیں, تو کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ کو ایوارڈز ملتے ہیں؟ تو میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور سب سے بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں اس نسل کو, نئی نسل کو یہ بتاتا ہوں کہ ترقی کا صحیح راستہ کون سا ہے, کیونکہ میرا اپنا ایک تجربہ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو فائدہ ہو. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آٹو ٹورنگ وغیرہ میں جاتا ہوں, آئی بی جاتا ہوں, یا ماجو یا اقرا وغیرہ میں, تو میں ان بچوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایمانداری, محنت اور لگن, تعلیم. ہاں, اور مسلسل آپ جو ہے تسلسل سے محنت کریں, اور محنت ضرور رنگ لے کے آتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو محنت کرتا اور وہ پیچھے رہ جائے اور وہ ترقی نہیں کرے, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ترقی کا راز صرف ایمانداری. کیا بات ہے, یہ تو زبردست ہے. تو ماشاءاللہ سر, آپ کا بڑا اچھا ویژن ہے جو ہم نے آپ سے لیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. ابھی تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اور گفتگو کریں, اور بہت اچھا آپ نے گائیڈ کیا نوجوانوں کو, جو میسج دیا. بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا. ہمیں بہت شکریہ. ناظرین, یہ ہماری ملاقات تھی سید محمود علی, جو کہ کراچی فوڈ کے کراچی حلیم کے CEO ہیں. ان کی جرنی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آگے کسی ایپیسوڈ میں ہم آپ کی پھر ملاقات کسی ایسی شخصیت سے کروائیں گے جو کامیاب ترین شخصیت میں سے ایک ہوں گی. اور آخر میں اس امید کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا بہت خیال, اپنے میزبان غضنفر جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.